کیا عمران خان صاحب کی رمضان میں جیل سے رہائی ہونے والی ہے؟ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب نے سر پھاڑنے کا بول دیا ہے، تو وہ کس کا سر پھڑوانا چاہتے ہیں؟ ان دو پوائنٹس پہ ولاگ میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے خان صاحب کی بات کرتے ہیں، لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور ایک بڑی ہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے جیل سے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رمضان میں ہی جیل سے باہر آ جائیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر ان کی رہائی ہو جائے گی، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 2024 کے اندر اندر خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے اوپر تقریباً 200 سے زیادہ مقدمے ہیں، تو یہ مقدمے ختم ہوں گے، آہستہ آہستہ ہوں گے، 4-5 مقدموں میں ہی دم ہے، باقی جو سارے مقدمے ہیں وہ پھسے ہیں۔ لیکن یہ راتوں رات ختم نہیں ہوں گے، نہ ہی رمضان میں اور نہ ہی 6 مہینے کے اندر، بلکہ یہ آہستہ آہستہ یہ مقدمے ختم ہوں گے، اور 3-4 مقدمے ہی ان پہ باقی رہ جائیں گے، اور خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ 6 مہینوں کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ 6 مہینوں کے بعد بھی ہوگی، اور اس بات پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کیا لائن لیتے ہیں۔ کیا خان صاحب ایسے ہی فوج پہ تنقید کرتے ہیں، لفظی گولہ باری کرتے ہیں، یا وہ ذرا نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ تو یہ پی ٹی آئی کی سیاستدان ہیں جو عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ رمضان میں رہا ہو جائیں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف ایک اپنا ایک بریکنگ نیوز اور اس قسم کے بیانات دینے کے لیے عجیب و غریب اپنی ذہن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سیاسی کیلکولیشن میری یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم 2 ہے، شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے حکومت کے، تو یہ بظاہر ہلکی حکومت نظر آتی ہے، لیکن یہ ہلکی حکومت نہیں ہے۔ اس کو پوری مکمل پشت پناہی حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور پی ڈی ایم 2 تو حکومت ابھی بنی تھی، جوڑ توڑ کر کے شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن میری سیاسی کیلکولیشن کے مطابق شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، یعنی جب 16 مہینے حکومت کی تھی شہباز شریف صاحب نے، آپ کو تبھی میں نے بتا دیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم کے سب سے مضبوط امیدوار ہیں شہباز شریف، سیکنڈ نمبر پہ بلاول بھٹو، اور اگر الیکشن صاف شفاف ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ووٹنگ والے دن کیا ہوا، تو پی ٹی آئی تو حکومت نہیں بنا سکی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ تو شہباز شریف صاحب نے پی ٹی ایم 1 کی حکومت میں ہی جو 16 مہینے کا ان کو ٹائم تھا، تو اس میں شہباز شریف صاحب نے اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے اسٹیبلشمنٹ کا دل جیت لیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اور میری سیاسی کیلکولیشن کے مطابق یہ ایک بہت مضبوط حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ یہاں پہ جو مضبوط حکومت یا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ عوامی مقبولیت سے نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت سے ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس سے ناراض ہو جائے تو بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہو جاتی ہے، اور نواز شریف صاحب بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی ابھی یہی ہو رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا دل جیتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی نیچر نواز شریف صاحب سے بالکل الگ ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو انمول رتن ہیں اور ایک سے ایک نگینے جو ہیں وہ چنتے ہیں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے۔ ایک انہوں نے بزدار صاحب کا چناؤ کیا تھا، جنہوں نے پنجاب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور اس کو سندھ کے مقابلے پہ لے آئے پرفارمنس میں۔ پھر انہوں نے کے پی میں لگا دیا محمود خان کو، اب انہوں نے لگا دیا علی امین گنڈاپور صاحب کو، جو وزیر اعلیٰ سے زیادہ گلی کے غنڈے اور بدماش لگتے ہیں اپنی زبان، الفاظ، انداز اور حلیے سے۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی آپ رشوت لیتا دیکھیں، جو کوئی آپ سے رشوت مانگے تو آپ اس کا سر پھاڑ دیں، اور آپ پھر مجھے آ کے بتائیں تو میں آپ کو شاباش دوں گا۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ اگر لوگ ہی اس طرح سر پھاڑنا شروع کر دیں رشوت لینے والے کا، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ سرکار کا کیا کام ہے جو کہ کھربوں روپے کے ٹیکس حکومت لے رہی ہے، عوام کے جو ٹیکس کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور ان کو تنخواہیں مراد ملتی ہیں، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تو حکومت کا کام ہے۔
अगर अवाम ने ही इस तरह सर फाड़ना शुरू कर दिया और उसमें से कुछ लोग फिर मर भी सकते हैं अगर ऐसा हुआ बिलफर्ज, तो फिर तो सर फाड़ने वाले पे कत्ल का मुकदमा कायम हो जाएगा। तो ये तो सरकार का काम है कि जो रिश्वत लेने वाला है उसको पकड़ें। अली अमीन गंडापुर इस पे खामोश नहीं हो, बल्कि ये कहते हैं कि अगर कोई मरा जाए और उसके घर वाले आके पूछें तो आप ये बताएं कि हमने आपके बाप का सर फाड़ा है और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया है, तो अब हमने उसको जहन्नुम से बचा लिया है, दुनिया में सजा देके। तो देखें, ये हैं वजीर आला और ये हैं पीटीआई के सियासतदान जिनको लोग फॉलो करते हैं। ये है इनका कैलिबर, ये है इनकी बातें और ये है इनकी सतही सोच। भाई, जो रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, वो ये होता है कि रिश्वत लेने वाले और देने वाले को पकड़ें और इंसाफ और मेरिट माशरे में कायम करें। इस तरह अगर लोग एक दूसरे पे हमले करते रहे और पत्थर से सर फाड़ते रहे, तो इस तरह तो बहुत सारे लोग अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। किसी के दिल में दुश्मनी है, नफरत है, हसद है, तो वो सर फाड़ के बोल देगा कि इसने रिश्वत मांगी है, तो इस बात क्या सबूत है। और अगर किसी ने अली अमीन गंडापुर साहब का ही सर फाड़ दिया और पकड़े जाने पे बोला कि ये मुझसे रिश्वत मांग रहा था, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये ऐसी अजीब बातें करते हैं कि हैरत होती है, कभी हंसी आती है, कभी अफसोस होता है कि किस तरह के हुक्मरान पाकिस्तान पे नाजिल हुए हैं और किस तरह के लोग अवाम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का यह हाल है। इस हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं जो भी देना चाहें। इसके अलावा आप व्लॉग को लाइक करते हैं, लाइक तो करते हैं, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।